الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں کبیرہ گناہوں میں سے آج 3 ہم دیکھیں گے کہ کون سے وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ 3 کے بارے میں بات ہوگی۔ پہلا تو شرک ہے، دوسرا ہے نافرمانی، والدین کی نافرمانی کرنا، اسی طرح قتل ہے۔ یہ 3 کے بارے میں دیکھیں۔ لیکن سب سے پہلا جو کبیرہ گناہ ہے وہ ہے شرک۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شرک ایسا ظلم ہے جو بندہ اپنے اوپر کرتا ہے، وہ سب سے بڑا وہ ظلم جو بندہ اپنے اوپر کرتا ہے وہ شرک ہی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم عظیم اسے کہا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو بندہ اپنے اوپر کرتا ہے۔ کفر بھی اسی میں داخل ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی نے شرک کیا، شرک کرنے والے کے اوپر سمجھنے جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے موت سے پہلے تو پھر یہ معاف ہو جائے گا۔ دوسرا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں کہ شرک کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ بعض لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، اختیارات میں کسی کو شریک کرنا وہ شرک ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے ذات، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، وہ اکیلا ہے۔ صفات سے مراد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ذات ہے، تعالیٰ کی ذات ہے کہ کسی اور کو بھی بندہ سمجھے تو یہ چیز شرک ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز پہ نظر رکھنے والا ہے تو بندہ یہ سوچے کوئی اور بھی ہمارے حالات پہ نظر رکھنے والا ہے، ہمارے حالات کسی اور کی نظر میں بھی ہیں۔ یہ تو اللہ کی نظر میں ہے کہ بندے کے اچھے حالات ہیں، جس طرح کے بھی حالات چاہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کی نظر میں ہے، یہ اللہ کی ہر کسی کے اوپر نظر ہے۔ تو یہ نظر میں جیسے اللہ کی نظر ہے، اس میں کسی کو شریک کرنا، ٹھیک ہے نا، یا کوئی بندہ کسی اور بندے کو، پیر فقیر کو ایسا سمجھے تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا ہے یہ چیز۔ دوسری چیز اگر یہ چیز کوئی سمجھتا ہے تو اسی طرح حقوق ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کے حق ہے، تو یہ چاہے مال کی عبادت ہو یا کسی اور چیز کی قربانی، جیسے مال کی عبادت چراوا چڑھانا، قربانی کرنا، ہاتھ کی عبادت ہے رکوع سجود طواف کرنا، زبان کی عبادت ہے، دل کی عبادت، سب اللہ کے لیے ہو۔ چاہے آپ نے کوئی اللہ کے راستے میں کوئی چیز دینی ہے، کوئی جانور ذبح کرنا ہے، چڑھاوا چڑھانا ہے، یہ سارے جو بھی آپ خرچ کر رہے ہیں اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کے نام پہ کریں۔ کسی فقیر کی جگہ مخصوص کر کے قربانی کرنا، کوئی جگہ مخصوص رکھ کے اس کا چڑھاوا چڑھانا، یا کوئی جگہ مخصوص کر کے نذر و نیاز کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی کے لیے ہو، کوئی جگہ بھی اس میں مخصوص نہ کی جائے۔ عبادت جو اللہ کا حق ہے اس میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے، چاہے وہ جسمانی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے، زبان کی عبادت ہے، مال کی عبادت ہے، اللہ ہی کے لیے ہو، یا دعائیں کرنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ دوسرا اختیارات ہے، یعنی کہ اللہ کا جیسے مارنا، زندہ کرنا، روزی دینا، تو یہ اللہ کے اختیار میں سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ دوسرا شرک اکبر، شرک 2 قسمیں ہوتے ہیں۔ شرک اکبر ارتکاب کرنے والا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن شرک اصغر کا مرتکب جو ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ جو لوگ شرک اکبر کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، نہ ہی وہ مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے، نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، لیکن شرک اصغر والا مسلمان ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ریاکاری، یہ بھی شرک کہا گیا ہے، اس کو شرک اصغر ہے۔ جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے اور نوکری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، مال خرچ کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اچھی تقریر کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ بھی ریاکاری میں آئیں گی چیزیں، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ اس طرح یہاں قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، تو وہ بھی شرک اصغر میں چیزیں آئیں گی، یا تویز لٹکانا، تو یہ شرک اصغر میں چیزیں آئیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے شرک اکبر کر لیا تو اس کی معافی نہیں۔ اسی طرح دوسرے کبیرہ گناہوں میں سے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کی باتوں کو نہ ماننا، یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے، کیونکہ وہی دنیا میں آنے کے لیے ہمارے لیے ذریعہ بنے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ ہاں، والدین کا مقام اللہ اور رسول کے بعد ہے، ہر وہ بات والدین کی مانی جائے
یہ نہیں ہے جو قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو وہ مانی جائے گی، ہر وہ بات جو قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو۔ والدین کی بات وہ نہیں مانی جائے گی جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، وہ نہیں مانی جائے گی۔ ہر جائز بات والدین کی مانی جائے گی جو شریعت کی حدود میں ہو۔ والدین کو ایسی جگہ آپ کا رشتہ کر رہے ہیں جو غیر شرعی طریقے میں جو لوگ رہتے ہیں، جو وہ بے دین ہیں، فاسق فاجر ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے والدین بیٹی بیٹے کی، تو اس کو پورا حق ہے کہ دیندار ہوں، یا کوئی خلاف شرعی بات کر دیں کوئی شادی کے موقع پہ، یا گھر میں رہنے کے بھی پردے کے مسئلے ہیں تو وہ اس پہ روکیں، روزہ رکھنا فرض ہے اس پہ روک دیں، نماز فرض ہے مسجد میں پڑھنا جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے وہاں پہ روک دیں۔ تو یہ سارے ایسے مسائل ہیں کہ والدین کی فرما برداری بالکل نہیں کی جائے گی، ایسے مسئلے ہیں۔ تیسرا جو بڑا گناہ ہے وہ ناحق قتل کرنا ہے۔ انسان کی جان بڑی محترم ہے، لیکن اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن بلا وجہ کسی کی جان نہیں لی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی شرعی عذر ہو، جیسے کسی کو کوئی قتل کر دے تو اس کو قتل کیا جائے گا، کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ دوسرا آدمی اگر اسلام سے مرتد ہو جائے تو پھر جائے اسے قتل کیا جائے گا۔ کوئی زمین میں فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ کوئی اور ایسا نقصان دین کو پہنچا رہا ہے، دین کے حکام کے خلاف جا رہا ہے، نافذ ہونے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی قتل کرنے کی، اگر یہ صورتیں پائی جائیں تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے سب سے بڑا پہلا شرک کہا، پھر والدین کی نافرمانی، پھر قتل کہا۔ تو قتل کرنا کسی انسان کو یہ گناہ کبیرہ سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری دنیا کا ختم ہو جانا ہلکی چیز ہے میرے لیے، کسی مسلمان کا کے مقابلے میں قتل ہونے کے مقابلے میں ساری دنیا کا ختم ہو جانا میرے لیے ہلکی بات ہے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ قرآن میں شرک کے بعد قتل کے بارے میں واضح دھمکی دی گئی ہے۔ اللہ نے 5 دھمکی دی ہیں کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ ایک تو وہ ہے کہ وہ شخص جو قتل کرے گا وہ جہنمی ہے، لمبی مدت اس میں رہے گا، اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر، اللہ کی رحمت سے دور ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ساری وعیدیں ہیں جو لوگ یہ 3 گناہ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، یہ ایسے کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ السلام